تو نماز جنازہ کے بعد میت کو دفن کرنا بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ اب قبر کیسی بنائی جائے، تو اس کے متعلق سے دو قول ملتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کی قبر بنائی جاتی تھی، ایک کو صندوقی قبر کہتے ہیں اور دوسری کو بغلی قبر کہتے ہیں۔ صندوقی قبر وہ ہوتی ہے جو ہمارے یہاں یعنی سیدھا گڑھا کھود دیا جاتا ہے، جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، اور بغلی قبر اسے کہتے ہیں کہ قبر مکمل یعنی صندوقی کھودنے کے بعد یعنی قبلے کی طرف ایک باکس نما تیار کیا جاتا ہے، اس کو بغلی قبر کہتے ہیں۔ یعنی جہاں زمین سخت ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، وہاں بغلی قبر آپ دونوں طرح کی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر زمین سخت نہیں ہے تو اس حالت میں آپ نہیں بنا سکتے۔ قبر کو گہری کھودنا ہے۔ جب یہ قبر تیار ہو جائے تو میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتارا جائے، یعنی جب قبر کمپلیٹ ہو گئی، نماز جنازہ ہم نے پڑھ لیا، تو اب جو میت کو اتاریں گے تو قبلے کی طرف سے قبر میں اتاریں گے، اور اتارنے والا بڑے آرام کے ساتھ اتارے گا اور ساتھ میں یہ دعا پڑھتا ہوا اتارے گا۔ کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے؟ آج تک کتنے آدمی کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے؟ لیکن دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، جو کام کرنے کے ہیں ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ تو جو میت کو قبر میں اتارے گا اس کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ دعا پڑھتا ہوا میت کو قبر میں اتارے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بولیں بسم اللہ، بولیں صاحب بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، بس یہی دعا ہے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہم اس میت کو قبر میں اتارتے ہیں۔ یہ دعا کو پڑھتے ہوئے میت کو قبر میں اتارنے کا اہتمام مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا۔ اور جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے تو اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ اس کے بعد ہر آدمی یعنی جو کام ہوتا ہے، میت کو آپ قبر میں رکھ دیے، اس کے بعد جو بھی کام ہوتا ہے اس کے بعد آپ پٹرا لگاتے ہیں، پلائی بورڈ لگاتے ہیں، ہر جگہ پہ اپنے حساب سے لوگ چیزیں لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچی اینٹیں پہلے لگائی جاتی تھی، پھر اس کے بعد اوپر سے مٹی ڈالا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد ہر آدمی کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ مٹی دے، یعنی سر کی طرف سے شروع کرے۔ پہلی مرتبہ دے تو پڑھے منہا خلقناکم، پھر دوسری مرتبہ لے تو پڑھے وفیہا نعیدکم، پھر تیسری مرتبہ لے تو پڑھے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جب آپ مٹی دے لیں تو قبر بنانے کے بارے میں جو ہے وہ احکام یہ ہے کہ قبر کو اس طرح بنایا جائے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونٹ کی کوہان کی طرح قبر کو بنایا جائے۔ قبر کو پختہ بنانے سے یعنی پکی بنانے سے منع فرمایا ہے فقہا نے، تو اس سے بچا جائے، یا پھر ایسا کوئی اور کام نہ کیا جائے کہ جس سے عوام میں کوئی ایک نئی رسم کا ایجاد ہو جائے۔ وہی کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے جو میرے اور آپ کے آقا نے بتلایا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آج جو کام حدیث سے ایک کام بھی نہیں کرتے، اس کے بعد حکم ہے جو اس کے گھر والے ہیں کم سے کم قبر پر اتنی دیر تک دعائے مغفرت کریں کہ ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت جتنی دیر میں تقسیم ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تک اس کے گھر والے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں مردے کو انسیت پہنچتی ہے اور اس کو جوابات قبر میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اتنی دیر تک قبر کے پاس ٹھہرے رہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو ہمیں جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سدھانے کی طرف سر کے جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے یعنی الف لام میم سے ہم المفلحون تک تلاوت کی جائے،
اور اس کے پیتانے کی جانب یعنی پاؤں کی جانب کھڑے ہو کے یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیت جو ہے آمن الرسول سے آخری تک پڑھی جائے، اور اس کے بعد جو بھی رشتہ دار وہاں پہ جمع ہیں سارے لوگ قبلے کی طرف رخ کر کے میت کے حق میں دعا کریں۔ تو میرے دوستو یہ جو طریقہ ہے اگر میں اور آپ اس پہ عمل کریں گے تو میرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔